بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ کے آخری 8 رکوع یعنی رکوع 33 سے 40 اور سورۃ آل عمران کے 20 میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں۔ تیسرے پارے کے 33ویں رکوع میں حضرت طالوت کی جالوت سے جنگ کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ چنانچہ حضرت داؤد اور کچھ ایمانداروں کے ساتھ جب یہ نہر سے گزرے تو کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکے۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع ہو گئے کہ اے اللہ، ہمیں صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کے عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار و سرتاج جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر جالوت کو قتل کرو گے اور میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اس سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور حضرت شموئیل کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ 34ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس رکوع میں آیت الکرسی بھی شامل ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے اور انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ برے لوگوں کے دو شیاطین ہوتے ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ 35ویں رکوع میں اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے 3 واقعات کا بیان آیا ہے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ 36ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنا اور پھر کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلانا یا طعنہ دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا، پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بھی وسیع کر دے گا۔ 37ویں رکوع میں ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ اور پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا مال تمہیں پسند ہو وہی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے بڑھ کر بڑی نعمت حق و باطل کو پہچاننے والی اور باطنی بصیرت، اور فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بڑی بھلائی مل گئی۔ 38ویں رکوع میں سود کی حرمت کا بیان ہے اور سود سے باز نہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس جنگ سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ سود کے لین دین سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی جائے، اور فرمایا ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ 39ویں رکوع میں قرض، ادھار، لین دین، باہمی معاملات، رحم اور گواہی کے حوالے سے تفصیل آئی ہے اور تلقین کی گئی ہے کہ مالی معاملات کو درست رکھا جائے اور ان اسباب سے بچا جائے جن کی وجہ سے باہمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ 40ویں رکوع میں آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا گیا ہے۔ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو
یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ اور سورہ مبارکہ کے آخر میں ان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے اور جو ہم سے خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پارے میں سورۃ بقرہ کے مکمل ہونے کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا تھا چونکہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں ہر درجے کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں قرآن کی ہر آیت کو حق بتایا گیا ہے، اور اس رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان آیا ہے۔ قرآن کریم نہ صرف حق اور ترمزی کتاب ہے بلکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی بھی ہے۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں، کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن کی ہر آیت خواہ اس میں فہم ہماری عقل سے آئے یا نہ آئے حق ہے، کیونکہ اسے ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ بیویاں، اولاد، مال دولت، سونا چاندی، کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ان کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اس سورت کے تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائے۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کروں گی۔ اس زمانے میں ایسے نظر ماننے والوں کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں۔ اللہ نے اسے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا، اور حضرت زکریا نے ان کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے علوم و حکمت کے بہت اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہو جاتے اور سوال کرتے یہ کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا کے دل پر چونک پڑی اور انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن آپ بغیر اسباب کے بھی دے سکتے ہیں۔ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو حق کی تبلیغ کرے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ جیسے عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے۔ پانچویں رکوع میں حضرت عیسیٰ کے بغیر والد کے معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا بیان ہے۔ ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے۔ اس پر محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ساتویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے خلافت ختم کر لی جائے۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جب بھی کسی غریب کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقین کے درمیان مشترکہ ہو۔ اہل کتاب نے ان کی دعوت
دعوت قبول نہ کی۔ 8ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش اور گمراہی کا ذکر ہے۔ انہوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے تاکہ اسلام کی ساکھ کو متاثر کیا جا سکے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکے۔ اور یہود کی ایک گمراہی بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ شریعت پہ عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دی۔ ضابطہ تو یہ ہے جو بھی ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی بھی نسل کا ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو۔ 9ویں رکوع میں انبیاء اکرام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر خدائے رسول آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کے ساتھ دینا۔ تمام کے تمام انبیاء نے اس پر اقرار کیا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت فرمائی گئی اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی۔